الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون الله من وال. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، ادھر چند دنوں سے ہم مسلم علاقوں میں اور خاص کر کے اپنے علاقے میں جن حادثات کا تذکرہ سن رہے ہیں، جس انداز کی اخلاقی گراوٹ اور جرائم اور کھلا جرائم کو انجام دینے کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ اسلامی روح کے برخلاف اور مسلمانوں کے عمل کے بالکل برخلاف ہیں۔ ہماری ذمہ داری اور اسلام نے ہم کو جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے، اگر ان چیزوں پر غور و تدبر کیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس دنیا میں مبعوث کیا گیا، نبی بنایا گیا، مجھ کو رسالت دی گئی، قرآن مجید جیسی مقدس کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور انعام رب کائنات نے نازل فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کو نبی اور رسول بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اخلاقی قدروں کی تکمیل کر دوں، مسلمانوں کو با اخلاق بنا دوں، مسلمانوں کے درمیان اس بات کو واضح کر دوں کہ مسلمان دنیا میں آنے والی دوسری قوموں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں، دوسری تہذیبوں کو فالو کرنے والوں کے مانند نہیں ہیں، بلکہ مسلمان پیدائش سے لے کر کے موت تک، شعور کی زندگی میں پہنچنے کے بعد، شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد سے لے کر کے موت تک، مسلمان چاہے چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا، بوڑھا ہو جائے یا ادھیڑ عمر کو پہنچ جائے، ہر مرحلے میں مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کے گھرانوں کی نئی نسلیں، ان کے بچے، ان کی آل اولاد، ان سب کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ مسلمان ایک ذمہ دار کی حیثیت سے زندگی گزارے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے اخلاقیات کو بلند کرنے کے لیے، ملک میں اچھی روایتوں کو پروان چڑھانے کے لیے، ملک میں شرافت کو پھیلانے کے لیے، ملک میں انسانیت کا درس دینے کے لیے، یہ سب سے بڑا ذمہ دار یہ مسلمان ہے، کیونکہ اسلام توحید کا پیغام دینے والا مذہب ہے۔ یہ توحید انسان کو تبھی حاصل ہوتی ہے جب وہ توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرے، اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے انسان کو مسجدوں سے جڑنا ہوتا ہے، رب کائنات کو پہچاننا ہوتا ہے، اخلاقی قدروں کو اپنانا ہوتا ہے۔ توحید کو پہچاننے اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچا مسلمان بنے، اسلام کی سچائی کے ساتھ پیروی کرے، اپنے نبی کی سیرت کو دنیا کے سامنے عام کرے۔ یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کے علاقوں میں منشیات کو پھیلا دیا جائے، قتل و غارت گری عام ہو جائے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا عام سی بات بن جائے، گالی گلوچ
دھوکہ دینا، ایک دوسرے کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا، فلیٹوں کے سسٹم میں ایک دوسرے کے ساتھ بے پردگی اختیار کرنا، اور اسی طریقے سے مسلم محلوں میں جو جو خرابیاں پنپتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کو رواج دینا، یہ مسلمانوں کا خاصہ بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اگر ہمارے سامنے رہے تو بہت ساری خرابیوں کو ہم خیر بات کہہ کر کے دین کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عشاء سے پہلے سونے کو اور صلاۃ عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ آج مسلمانوں کا دن صلاۃ عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور ان کی رات صلاۃ فجر سے پہلے مسجدوں کو ویران چھوڑ کر کے ان کی رات کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا، ہمارے اخلاقیات کا، ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ ہم نے ہر وہ کام انجام دینے کی قسم کھا رکھی ہے جن کاموں سے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا تھا، جن سے دور رہنے کا حکم دیا تھا۔ آخر کون سے اسباب ہیں کہ شیطان رجیم جس نے دنیا کے وجود سے پہلے ہی آدم اور حوا علیہم السلام کو بہکا کر کے ان کے تن سے کپڑوں کو الگ کرا دیا، ان کو بہکا کر کے رب کائنات کی مخالفت کے لیے آمادہ کیا، اور وہی شیطان رجیم جس نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ میرے نیک بندوں کے علاوہ تم کو چھوٹ دی جاتی ہے، قیامت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے کہ جس کو چاہو بہکاؤ، نشہ آور چیزوں کے لیے آمادہ کرو، شرک و بدعات کے لیے آمادہ کرو، غیر اخلاقی حرکات کا عادی بناؤ، جھوٹ بولنے پر آمادہ کرو، دھوکہ دینے پر آمادہ کرو۔ شیطان رجیم نے دنیا کے وجود سے پہلے، ہزاروں برس پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ مہلت مانگی تھی کہ اے رب کائنات مجھ کو مہلت دے دے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ، تم کو اس بات کی مہلت اور چھوٹ اور رخصت دی جاتی ہے، لیکن میرے نیک بندے جو نمازوں میں حاضری دیتے ہیں، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں، اتباع رسول کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، جو سیرت رسول کے مطابق چلتے ہیں، ان نیک بندوں پر اس شیطان کے حربے کہیں کام نہیں آنے والے۔ لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں؟ رمضان گزرتا ہے، ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ رمضان گزرتا ہے، صدقات و خیرات کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہم دیکھ کیا رہے ہیں؟ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ قیام اللیل اور تلاوت کلام پاک کا جو اہتمام مسلمانوں نے رمضان کے مبارک مہینے میں جیسے تیسے انجام دیا، عید کا چاند دیکھتے ہی یہ قرآن مجید جو رشد و ہدایت کی کتاب ہے، یہ جزدانوں میں سجا کر کے آئندہ رمضان تک کے لیے طاقوں کی زینت بنا دی گئی۔ یہ قرآن مجید جب تک ہمارے سینے سے لگا رہے گا، جب تک اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا رہے گا، جب تک اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی جاتی رہے گی، جب تک مسلمان کامیاب ہوگا۔ اور جس دن اس قرآن مجید کو تبرک کی کتاب سمجھ کر کے تعویذ گنڈوں، قبروں پر تلاوت اور صرف برکت حاصل کرنے کی کتاب سمجھ کر کے مسلمان اس سے دوری اختیار کر کے سنت رسول کی مخالفت کرے گا، اس دن سے یہ کتاب وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ کے تحت ایک قوم کو تباہ و برباد کرنے پر قادر ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے بجائے قرآن مجید کی مخالفت میں زندگی گزارتی ہے۔ ایسے مفتیان کرام کی کثرت ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے دروس مسجدوں میں دیے جائیں گے تو اس سے کام نہیں چلنے والا، بلکہ آسان بھاشا
اور آسان زبان کی کتابیں، چاہے ان کتابوں کے اندر خرافاتیں بھری ہوں، ان کے دروس دیے جائیں اور قرآن مجید کو مشکل کہہ کر کے، اس کی زبان کو مشکل گردان کر کے مسلمانوں کو اس سے دور کر دیا جائے۔ جب تک یہ پروپیگنڈا اور اس انداز کے فتوے، اس انداز کی بیان بازیاں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کو قرآن مجید جیسی مقدس کتاب سے دور کر کے رکھیں گی، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی جانب رجوع نہیں کر پائے گا، سچا مسلمان نہیں بن پائے گا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون اللہ من وال، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قومیں اپنے دل کی حالت کو تبدیل کرنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لیں۔ مسلمان بے شمار ایسے پائے جاتے ہیں جو مسجدوں کو آباد تو کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ منافقت موجود ہوتی ہے کہ اس مسجد کو آباد کرنے کی مدت عید کا چاند دیکھنے تک ہے، چاند دیکھنے کے بعد ہم مسجدوں سے غائب ہو جائیں، مسجدوں کو ویران کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بظاہر معاشرے کے پریشر میں، معاشرے کے دباؤ میں، ماحول کے دباؤ میں آ کر کے لوگوں کے سامنے روزوں کا اہتمام تو کر لیتے ہیں، نوافل کا اہتمام تو کر لیتے ہیں، قرآن و سنت کی تلاوت کا اہتمام تو کر لیتے ہیں، نمازوں کی پابندی تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر وہ اخلاص، وہ خشوع و خضوع اور رب کائنات کی وہ خشیت اور تقوی نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر اس بات کی ضمانت دی جا سکے کہ انہوں نے اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم بذات خود اپنے دل کو صاف کرنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور رب کائنات اگر کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اس برائی کو ٹالنے والا رب کائنات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کو راضی کر لیں تو رب کائنات آپ کے حق میں بہتر فیصلے فرمائے گا، لیکن آپ نے اپنے دل کو خود تبدیل نہیں کیا تو ایسی صورت میں آپ کے ساتھ رب کائنات نے اگر برائی کا فیصلہ کر لیا تو اس کو تبدیل کرنے والا رب کائنات کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ، اللہ رب العالمین نے ایک اور اعلان کر دیا کہ ان کا کارساز، ان کی بگڑی کو بنانے والا، ان کی مشکلات کو دور کرنے والا، ان کی نئی نسلوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنانے والا، مطیع و فرما بردار بنانے والا، نئی نسلوں کو سچا انسان اور شریف انسان بنانے والا یہ رب کائنات ہے۔ وہی کارساز ہے، وہی حالات کو تبدیل کرنے والا ہے، وہی بگڑی کو بنانے والا ہے، مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، راستوں کو کھولنے والا ہے، اچھے راستے دکھانے والا ہے، برائی کے راستوں کو بند کرنے والا ہے، شیطان کو ناکام کرنے والا ہے، فرشتوں اور قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے والا ہے۔ لہذا اگر ہم کو شرافت اپنانی ہے، سچا انسان بننا ہے، اچھا مسلمان بننا ہے، اخلاقی قدروں کو اپنانا ہے، تو ایسی صورت میں اس کارساز سے ہم کو رات کی تاریکی میں دعائیں کرنی ہوں گی، آنسو بہانا ہوگا، اس سے بھیک مانگنی ہوگی، اس سے اس بات کی دعا کرنی ہوگی کہ اے رب کائنات، ہم انسان ہیں، بشری تقاضے سے ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن تو ہم کو توفیق دینے والا ہے، ہم کو برائیوں سے بچا لے، نیکیوں کے راستے پر کاربند فرما دے۔ ہم کو دعائیں کرنی ہوں گی، اپنی حالت کو تبدیل کرنے، اپنے دل کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری ہم کو بذات خود اٹھانی ہوگی۔ تو رب کائنات نے سورۃ الرعد میں واضح کر دیا کہ تم خود تبدیل نہیں ہو سکتے،
تو رب کائنات کی کوئی بے آواز لاٹھی تم کو آ کر کے تباہ و برباد تو کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر کے کوئی آ کر کے کہے کہ ہم آپ کو انعام دیں گے، آپ چل کے مسجدوں کو آباد کر دیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فرشتہ نازل ہو اور آپ کو دونوں ہاتھوں سے کوئی ہدیہ پیش کرے کہ آپ نمازیں ادا کر لیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فرشتے آ کر کے آپ کے راستے میں پھول بچھائیں۔ اگر یہ انعامات آپ کو چاہیے تو علم دین کی جانب رجوع کریں، علم شریعت کی جانب رجوع کریں۔ یہ خوشخبریاں ان علماء اور ان طلباء کے لیے ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے آ کر کے قرآن و سنت کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی قربان کرتے ہیں۔ ان کے راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں سمندر کی تہوں میں رہ کر کے ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو دین کی طرف رجوع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کا ضابطہ ہے کہ ہم دین کی جانب رجوع کریں گے، دین کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو ایسی صورت میں رب کائنات کے انعامات ہمارے اوپر نازل ہوں گے، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، درندے، جانور، نباتات، جمادات، ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے دعاؤں کی ایک ریلے میں نکل جائیں گے اور رب کائنات ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی جانب رجوع کریں بغیر اپنے دل کی تبدیلی کے۔ ہمارا رویہ جب تک تبدیل نہ ہو جائے، جب تک ہمارے احوال بہتر ہونے والے نہیں ہیں۔ رب کائنات نے ہمارے اوپر جو انعامات فرمائے، ہم کو پیدا کیا، ایک حقیر پانی کے ذریعے ہم کو وجود دیا، ماں باپ جیسی نعمتوں سے نوازا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سیرت جیسی نعمتوں سے ہم کو بہراور فرمایا۔ رب کائنات کا اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ دن و رات میں لاکھوں بار لاکھوں ٹن آکسیجن حاصل کر کے ہم سانسیں لیتے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا ہے، محسوس کرنے کے لیے احساس دیا ہے، شعور دیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے، کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے بڑا انعام مسلمانوں پر یا انسانیت پر رب کائنات کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ سب سے بڑا انعام کرنے والا سب سے زیادہ ناشکری کا شکار ہے۔ ہم اس انعام کے نتیجے میں اس بات کے مکلف بنائے گئے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کریں، لیکن اس کے باوجود ہماری مسجدیں ویران پڑی رہیں، دوسری برائیوں کی ہم علن اعلان دعوت دیں اور ان کو عام کریں، تو یہ رب کائنات کی ناشکری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جس نے سرکشی کی، بغاوت کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر کے دنیا کا ہو کر کے رہ گیا، دنیا ہی کا ہو کر کے زندگی گزار دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ یہ جہنم رکھا گیا ہے۔ ایک ایسی دہکتی ہوئی آگ کہ اگر اس کی ایک چنگاری بھی دنیا کے اندر نازل کر دی جائے تو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے باج ہو جائے، پودے اگنے اور اسی طریقے سے کھیتی باڑی کی صلاحیت، یہ ساری کی ساری چیزیں اس زمین سے ختم کر دی جائیں، تو رب کائنات نے دنیا کو ترجیح دینے والے اور دنیا میں مگن ہو جانے والوں کے لیے اس جہنم کی دردناک آگ کو رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا کہ ہم جب ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو، کسی آبادی کو، کسی آبادی اور کسی شہر یا کسی گاؤں کو تباہ و برباد کریں، امرنا مترفیہا،
تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ آبادیوں کے اندر رہتے ہوئے شراب پیتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، زناکاری کو عام کیا جاتا ہے، فحاشی کو عام کیا جاتا ہے، فَفَسَقُوا فِيهَا، توحید کے بجائے شرک و بدعات کو انجام دیا جاتا ہے، فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو ان لوگوں پر رب کائنات کا قول یا اس کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی عذاب کے وہ مستحق قرار پاتے ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں سونامی جو چند سال پہلے پوری دنیا میں آئی اور دنیا کو تباہ کر کے نکل گئی، اس کا مرکز ابتدا کیا تھا؟ انڈونیشیا کے وہ جزیرے جن جزیروں پر عربوں نے، صحابہ کرام نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو پہنچایا۔ صحابہ کرام سمندری راستوں سے ان جزیروں پر پہنچے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اتباع رسول کی دعوت دی، وہاں کے لوگوں نے آگے بڑھ کر کے ان کو گلے لگایا، ان کی دعوت کو قبول کیا، اور انہی کے پرکھوں نے، انہی کی نئی نسلوں نے اور انہی کے بعد کے آنے والے لوگوں نے انہی جزیروں پر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ان خاندانوں میں لڑکیاں باقاعدہ انڈونیشیا کی زیارت کرنے والے سیاحوں کے نام بیچ دی جاتی تھی، رات رات بھر ان کی زینت بنائی جاتی تھی۔ رب کائنات کی جانب سے علماء آئے، انہوں نے ان کو ڈرایا، دعوت و تبلیغ کی، لیکن فرق نہیں پڑا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر کو حکم ہوتا ہے کہ سمندر کی نچلی سطح اوپر کی جانب بھیج کر کے ان کو ڈبو دیا جائے، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ آپ چند سال پہلے دیکھیں کشمیر کا وہ علاقہ جہاں میں نے خود مشاہدہ کیا، لوگ اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کر کے دیکھتے تھے کہ پانی ایسے بڑھ رہا ہے جیسے کوئی مشین لگا کر کے اس کو نیچے سے بڑھنے کا حکم دیا گیا، اور وہاں کے خوشحال علاقوں کے لوگوں سے مل کر کے جب پوچھا گیا کہ کون سی برائیاں ایسی تھیں جس میں یہاں کے لوگ کثرت کے ساتھ مبتلا ہوتے چلے جا رہے تھے، تو معاف فرمائیں گے ہمارے کشمیری بھائی، وہاں سے جواب یہی ملا کہ یہاں کے خوشحال گھرانوں کی لڑکیاں بھی سیاحوں کی راتوں کی زینت بنا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں رب کائنات نے اس عذاب کے ذریعے ہمارے اوپر تباہی بھیجی ہے۔ تو ہمارے اندر اگر دین کی غیرت باقی نہیں ہے، اخلاقی نظام باقی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں رب کائنات کے عذاب سے ہم کو کوئی محفوظ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں فسق و فجور کریں، اور اس کے بعد ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگوں سن لو، خبردار سن لو کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اور اس سے اس کی مسئولیت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ایک باپ اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، ایک ماں اپنی اولاد کی ذمہ دار ہے، ایک بڑا اپنے ماتحت کے خاندانوں کا ذمہ دار ہے، یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ہماری باتوں کو نہیں مانتا، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کہنے کے باوجود مسجدوں کو آباد نہیں کرتا، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہماری آل اولاد ہماری باتوں کو مان کر کے دین کی جانب رجوع نہیں کرتی۔ یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس کی تربیت کیسے کی۔ اسلامی تربیت کے بارے میں اسلام نے ہم کو جو احکامات جاری کیے ہیں، ان احکامات کو دیکھ کر کے چلیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال ہمارے علاقوں میں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی جانب اشارہ کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام نے 5 ایسی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کا حکم دیا ہے، 5 ایسی چیزیں ہیں جن سے ہر انسان کا رشتہ واسطہ زندگی کے تمام مراحل میں جڑا رہتا ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں
ضرورات خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور آج کے معاشرے اور آج کے ماحول کے نتیجے میں اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں مفقود نظر آئیں گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنی جان کے تحفظ کا پورا حق حاصل ہے۔ انسان اپنے جان کے تحفظ کے لیے جو جتن کر سکے اس کو کرنا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان کا آئین بھی ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی ہم پر قاتلانہ حملہ کرے تو ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے اس کے اوپر پلٹ کر کے وار کر سکتے ہیں۔ تو جان کی حفاظت یہ بنیادی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کو اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مال کی حفاظت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے مار دیا جائے تو وہ شہید ہے۔ مال کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ مال ہمارے استحکام کا ذریعہ ہے، یہ مال ہم کو پنپانے کا ذریعہ ہے، یہ مال ہم کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا اس مال کو حلال ذرائع سے کمانا اور اس کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ عزت و آبرو، یہ بھی عام طور سے جب نیلام ہوتی ہے تو جان بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے۔ عزت و آبرو جب نیلام ہوتی ہے تو عام طور سے اس کی نیلامی نشہ آور چیزوں کے استعمال کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ لہذا جان و مال کے ساتھ ساتھ عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، دین کی حفاظت کریں، اپنے مذہب کی حفاظت کریں، یعنی مذہب کو ہر طریقے سے تمام چیزوں پر مقدم رکھا جائے۔ مذہب پر کوئی آنچ آ جائے تو مسلمان اس چیز کو قطعاً برداشت نہ کرے۔ مذہب پر کسی انداز کا حملہ کر دیا جائے تو مسلمان ڈٹ کر کے قانون کے دائرے میں پوری حکمت عملی کے ساتھ اس کا دفاع کرے، مذہب کو تحفظ فراہم کرے۔ آپ محدثین کی تاریخ کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کی تاریخ کو دیکھ لیں، دین کی حفاظت کے لیے مال و دولت کی پرواہ ان لوگوں نے نہیں کی، دین کی حفاظت کے لیے جان کی پرواہ ان لوگوں نے نہیں کی۔ دین کی حفاظت کا معاملہ جب سامنے آیا تو ہر چیز کو قربان کر دیا گیا، لیکن دین کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز ہے عقل و شعور، انسان کے لیے ہر وہ چیز ہلاک کرنے والی ہے جو ہمارے عقل و شعور کو متاثر کر دے۔ نشہ آور چیزیں، شراب، بیڑی سگریٹ، تمباکو اور اسی طریقے سے ڈرگز کی جو بھی شکلیں آج کے ماحول میں اختیار کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری عزت و آبرو کو بھی نیلام کرتی ہیں، ہمارے دین کو بھی نیلام کرتی ہیں، ہماری عقل کو بھی نیلام کرتی ہیں، ہمارے پیسے کو بھی برباد کرتی ہیں، اور ساری کی ساری چیزیں ضرورات خمسہ اس ایک بیماری کو اپنانے کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض آثار ملتے ہیں جن کو محدثین نے حسن قرار دیا، جس میں یہ کہا گیا ہے الخمر ام الخبائث، کہ یہ خمر، یہ نشہ آور چیزیں، جن چیزوں سے چاہے تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو، جن چیزوں سے نشہ چڑھتا ہے، یہ ام الخبائث ہیں، یہ برائیوں کی جڑ اور ماں ہیں، گندگی کی ماں ہیں۔ اس سلسلے میں آئندہ خطبہ جمعہ میں رب کائنات کی توفیق سے اس موضوع کی تکمیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ بات بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ نشہ آور چیزوں کی خباثت کیا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ مسلم معاشرہ جس انداز سے نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہو کر کے تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے، اس کی برائیاں کیا ہیں۔ اسی طریقے سے جس چیز پر گفتگو کرنی تھی وقت ختم ہو چکا ہے، وہ ارتداد کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کی بے شمار بچیاں، بچے، نئی نسل کے لوگ اس وقت غیر مذاہب کو اپنا کر کے
دوسرے مذاہب میں شادیاں کر کے اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی برائی کیا ہے؟ ایسے ہی الحاد کا فتنہ کیا ہے، سود خوری اور حرام خوری کا فتنہ کیا ہے، اور ایسے ہی ایک چیز جو بچوں کی اسلامی تربیت کے مسائل ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو نشہ آور چیزوں سے، دین سے دوری اختیار جن چیزوں سے ہوتی ہے ان چیزوں سے دور بھاگنے، اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔